آپ سب پر سلامتی ہو۔ اقبال ساجد کا لکھا ہوا ہے۔ سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ ایک روشنی کی موت مروں گا زمین پر، جینے کا اس جہان میں حق چھوڑ جاؤں گا۔ وہ آس کے درخت لگاؤں گا جا بجا، ہر بوند میں لہو کی رمق چھوڑ جاؤں گا۔ ہر سو لگیں گے مجھ سے صداقت کے اشتہار، ہر سو محبتوں کے سبق چھوڑ جاؤں گا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 20واں عباسی خلیفہ رازی باللہ، جس نے 322 ہجری سے 329 ہجری تک حکومت کی، اس کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک جمعے کے دن بغداد کی جامع مسجد المنصور جمعے کی نماز کے لیے آنے والے نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ مسجد کی سب سے آخری سب سے دردناک آواز آئی، لوگو میری طرف دیکھو، میں اندھا اور محتاج ہوں، زمانے کی گردش اور اپنے عملوں کی سزا کی جیتی جاگتی تصویر ہوں۔ میرے حال پر رحم کرو اور میں نے اپنے زمانے میں جو ظلم کیے ان کو معاف کر دو۔ تم مجھے خوب جانتے ہو کہ میں کبھی تمہارا خلیفہ تھا جسے قدرت کے انتقام اور زمانے کے چکر میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ نمازیوں نے پلٹ کر اس اندھے بیکاری کو دیکھا تو خوف اور حیرت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ چند سال پہلے یہ ان کا خلیفہ تھا۔ وہ 16ویں عباسی خلیفہ متصد باللہ کا بیٹا محمد تھا، جس نے قاہر باللہ کے لقب سے شہرت پائی تھی، اور 320 ہجری 932 عیسوی میں اپنے بھائی مقتدر باللہ 18ویں عباسی خلیفہ کو قتل کر کے خود 19واں عباسی خلیفہ بن بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بد فطرت، لالچی اور ظالم شخص تھا۔ خلیفہ بن کے اس نے لوگوں پہ جو سختیاں کی تھیں اور ظلم ڈھائے تھے، ان میں رعایا پر طرح طرح کے ناجائز ٹیکس لگائے گئے تھے۔ جو لوگ کسی وجہ سے ٹیکس نہیں دے پاتے تھے، ان کو سخت اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اپنے جس بھائی مقتدر باللہ کو قتل کیا تھا وہ دوسری ماں سے تھا۔ قاہر باللہ نے اس کی ماں کو بھی مار مار کے ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح اس نے مقتدر کی بیوہ کو بھی مار ڈالا تھا۔ 322 ہجری میں فوج کے چند افسران نے اس کے مظالم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے خوشامدی حامیوں کی مدد سے سب کو گرفتار کروا لیا، سخت اذیتیں دی، پھر سب کو قتل کر ڈالا۔ اس نے اپنے کئی مخالفین کو یا تو دیواروں میں زندہ چنوا دیا تھا یا پھر ان کو کنووں میں پھینک کے انہیں بند کروا دیا تھا۔ قاہر باللہ کا ایک وزیر علی تھا، اور اس نے ایک دفعہ اس کو لوگوں پر ظلم ڈھانے سے منع کیا تو اس نے علی کو بھی گرفتار کر کے سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ علی کو اس ارادے کا علم ہوا تو وہ کہیں چھپ گیا۔ قاہر باللہ نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کو آگ لگوا دی۔ اس میں علی کے گھر والے جل کر بھسم ہو گئے۔ ادھر علی نے اندر ہی اندر فوج میں قاہر باللہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی کہ وہ قوم کو اس ظالم سے نجات دلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ اس نے 2 جمادی الاخر 322 ہجری 24 مئی 97 عیسوی کو بغداد پہ حملہ کر دیا۔ قاہر باللہ اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا، لیکن جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فوج نے قاہر باللہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا، پھر انہوں نے قتل ہونے والے خلیفہ مقتدر کے بیٹے رازی باللہ کو خلیفہ بنا دیا۔ رازی باللہ نے پہلے تو قاہر باللہ سے وہ ساری دولت واپس لی جو اس نے لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کے جمع کی تھی۔ پھر اس نے قاہر باللہ کو اس کے تمام مظالم کی سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں رائے دی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن رازی باللہ کے خیال میں مناسب سزا یہ نہیں تھی۔ اس کے خیال میں مناسب سزا یہ تھی کہ اس کو اندھا کر کے دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس طرح وہ باقی ساری عمر عذاب میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھروا دیں، جس سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے لٹک کر رخساروں پر آ گئے، جنہیں اس نے خود ہی کھینچ کر الگ کر دیا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر بھیک مانگتا رہا۔ آخری عمر میں وہ جامع المنصور کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے
اور عبرت حاصل کرتے تھے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جھٹکوں سے بھی نہیں سیکھتے، ہم ماضی کو حال کی آسائش میں یکدم بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں ایک الگ طریقے کا سبق سکھایا جاتا ہے کہ ماضی کو بھلا کے حال میں جینا سیکھو، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ماضی کی غلطی کو دہرانے سے گریز کرو۔ آصف علی زرداری صاحب، موجودہ اگر سیاسی منظرنامہ دیکھا جائے تو ان کو علم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب شریفوں کے مخالفت یا پنجاب میں ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان حالات میں وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوانا تو دور کی بات، وہ اس کشمکش اور مخمسے کا شکار ہیں کہ کہیں ان سے فروری کے الیکشن میں سندھ حکومت نہ چھین لی جائے، جہاں 15 سال سے وہ سب مزے کر رہے ہیں۔ اب زرداری جو ہیں وہ چوتھی دفعہ سندھ حکومت کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پھر صدر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ صدر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بن بھی گئے تو 2-3 سال کی حکومت کے بعد پھر ان کا پھڈا ہو جائے گا، اور میاں صاحب حسب روایت حسب عادت ایک دفعہ جدہ یا پھر لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ موجودہ صورتحال میں صرف حال میں جینا سیکھ رہے ہیں، اور حال میں جینے کے علاوہ انہیں کوئی اور آپشن دکھائی نہیں دے رہا، اور ان کے اپنے لوگ بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پسندیدہ ہونے اور نواز شریف کے لاڈلے کا تاثر انتخابات کو پہلے سے متنازع بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اور سیاستدان اور دوسرے لوگ الیکشن سے پہلے راستے کا تعین کریں، ورنہ الیکشن کے بعد بھی استحکام نہیں آئے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو سزا حقائق کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر الٹے سیدھے مقدمات میں ہوئی ہے تو نہ تاریخ اسے قبول کرے گی نہ ہی عوام مانیں گے۔ اگر ایک طرف میاں نواز شریف صاحب اپنے ماضی کے مقدمات سے بری ہو رہے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ موجودہ اگر کسی پہ مقدمے ہو رہے ہیں تو مستقبل میں وہ بری ہو جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پسندیدہ ہونے اور نواز شریف کے لاڈلے کا تاثر انتخابات کو پہلے سے متنازع بنا رہا ہے۔ نواز شریف کو خاموشی ترک کر کے عوام کو اپنی سوچ کے متعلق بتانا چاہیے کہ وہ ملک و سیاست کو کس سمت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقتدر حلقے، عدلیہ اور سیاستدان الیکشن سے پہلے راستے کا تعین کریں، ورنہ انتخابات میں جو نتائج ہوں گے اس سے استحکام نہیں آئے گا، اور تاخیر جو ہوگی وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہی کہا کہ عمران خان کو عدالتوں سے زبردستی نااہل کروایا گیا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عمران خان کو سزا جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ اگر ہوتی ہے تو اسے پھر سب کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار کی جاتی ہے، الٹے سیدھے مقدمات بنائے جاتے ہیں، تو نہ تاریخ اسے قبول کرے گی نہ ہی عوام اسے قبول کریں گے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں اب اعتراضات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اب اس کے اوپر بیٹھکیں کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کیا ہو گئیں، اس سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا، کہیں جے یو آئی ایف اے کو فائدہ ہوگا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پرندوں کی جو سیاست ہے اور موجودہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ حالات معروضی حالات کو تبدیل کر چکے ہیں، کیونکہ 2018 میں الیکٹیبلز کی سیاست کو مانا جاتا تھا۔ اب اگر بات کی جائے تو 2018 والے حقائق نہیں ہیں، اب الیکٹیبلز کی سیاست اور موجودہ حلقہ بندیاں منظرنامے کو تبدیل کر چکی ہیں، کسی کی فیور میں جائیں گی، کسی کی مخالفت میں جائیں گی۔ موجودہ حلقہ بندیاں جو ہیں اس میں الیکٹیبلز کس حد تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ الیکٹیبلز ایک مخصوص حلقے کی جانب سے الیکٹ کیے جاتے ہیں اور ووٹ ان کا وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے تناظر میں جس حد تک تبدیلیاں ہو چکی ہیں، آبادی کے حساب سے جس حد تک کچھ حلقے جو ہیں وہ ضم ہو چکے ہیں، کچھ حلقے بڑے ہو چکے ہیں، تو اس ضمن کے اندر اب نئی حلقہ بندیوں میں جہاں پہ نوجوان ووٹر کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہے، تو الیکٹیبلز کو وہاں پہ کس حد تک سہولت مل سکتی ہے۔ اس ضمن میں آپ انتظار کیجئے، ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تو اسے پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیا جائے گا، لوگ ایک دوسرے پہ بہتان ترازی کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بھرمار کریں گے اور کہیں گے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر، کہیں گے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے حلقہ بندیاں تبدیل کروائیں اور تمام حالات اپنے لیے سازگار کر لیے اور ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی۔ اب دیکھیے کہ کیا کوئی ماضی سے سبق سیکھنا چاہتا ہے یا حال کی آسائش میں سب کچھ بھول جاتا ہے؟ ماضی کا سبق مستقبل کے لیے کارآمد ہوگا اور سیکھنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔